نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 اکتوبر درس فضان الحدیث نمبر 293۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے عورت بحیثیت بہن۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، تم میں سے جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، پھر وہ ان کے ساتھ نیکی کرے مگر وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ نیکی کرے اور ان کی تعلیم اور تربیت دوسرے مقام پر آیا، ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرے اور حتیٰ کہ ان کی شادی کر دے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق کا تعین کیا ہے اور عورتوں کے تمام جو رشتے ہیں، بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں، بحیثیت بہن، بحیثیت بیٹی، ان سب کے حقوق کا تعین کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ان چاروں کے حقوق پائمال ہوتے تھے۔ ماں کا مقام بھی نہیں تھا، بیٹی کا بھی نہیں تھا، بہن کا بھی نہیں تھا، بیوی کا بھی نہیں تھا۔ اسلام نے ان کو عزت کا مقام دیا، ان کو احترام کا مقام دیا، ان کو چادر اور چار دیواری کا مقام دیا اور ان کی خدمت کرنے کا اجر کا بھی ذکر کیا۔ یعنی فقط یہ نہیں کہ آپ ان کی خدمت کریں گے، بلکہ ان کی خدمت کر کے اجر کا آپ حقدار بھی بنیں گے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں ایک شخص نے آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے حسن سلوک کا ان میں سے کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں، پھر باپ، پھر بہن، پھر بھائی، پھر قریبی رشتہ دار۔ یعنی حسن معاشرت کے چیپٹر میں صرف یہ نہیں کہ ماں کو باپ پر یا بہن کو بھائی پر فوقیت حاصل ہے، بلکہ اگر اسلامی تعلیمات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے تو آپ یہ پڑھ کر خود ورطہ حیرت میں چلے جائیں کہ اسلام نے اس باب میں خواتین کو مردوں کے بنسبت ترجیح دی ہے۔ مثلا ماں کو باپ پر، بہن کو بھائی پر، بیوی کو شوہر پر اور بیٹی کو بیٹے پر، علی ھذا القیاس۔ اور مختلف انداز اور احادیث میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی تنگ مزاجی اور ان کی مشتعل مزاجی سے درگزر اور نظر انداز کرنے کی بھی تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں سب سے افضل صدقہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا، تمہاری وہ بیٹی جس کی کفالت تم کرو اور تمہارے سوا اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو، یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ تم اس بیٹی کی کفالت کر رہے ہو جس کا اجر سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلام نے جہاں عورت کے ماں اور بیٹی کے روپ میں ان کے حقوق کا خیال رکھا ہے، وہاں عورت کی حیثیت بحیثیت بہن کو بھی مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو بہن کی شکل میں قابل احترام شخصیت قرار دیا ہے اور اس سے گھر کی غیرت و ناموس کے نام سے پکارا ہے۔ اسلام نے بہن سے شفقت و ہمدردی کا درس دیا ہے، بھائی کے لیے بہن کی عصمت کو محافظ قرار دیا ہے اور اسے باپ کے وصال کے بعد کفیل بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں یا ان کی طرح 3 بہنوں کی پرورش کی، انہیں سلیقہ سکھایا اور ان پر رحم کھایا، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں بے نیاز کر دیا۔ یعنی بے نیازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی شادی ہوگی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 2 ہوں تو آپ نے فرمایا، چاہے وہ 2 ہوں یا 1۔ آپ سے ان کی کوئی بہن نہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رضاعی بہن کے ہونے کے ناطے حضرت شیمہ کی بڑی عزت کرتے تھے اور ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا
کہ اسلام کے اصول کو ضابطوں کو اگر ہم ملحوظ خاطر رکھیں تو بہت ساری ظاہری تکالیف سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یعنی اسلام نے جس طرح بہن کی اور بیٹی کی پرورش کا حکم دیا ہے، ان کی تربیت کا حکم دیا ہے اور ان کو معقول رشتہ ازدواج میں منسلک کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کو صدقہ جاریہ سے تعبیر کیا ہے، یہ کسی اور مذہب کا ترہ امتیاز نہیں ہے، یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر امن بھی ہو اور تمام رشتے جو ہیں ان کو اپنے اپنے مقام پر عزت اور احترام اور مرتبہ اور مقام بھی دیا جائے، اور اس کی جزا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی۔ یعنی جنت اس شخص کو مل جائے گی جو اپنے رشتوں کا احترام اور ان کے حقوق کا خیال رکھے گا۔ اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہن کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے اور بہنوں کو اپنے گھروں میں ہم کیا وقعات دیتے ہیں، خاص کر کے جب بھائی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ بہن کو کس مقام پر رکھتا ہے اور کس سٹیج پر رکھ کر اس کو ٹریٹ کرتا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو سینکڑوں واقعات ایسے نظر آئیں گے جہاں ان کے حقوق کی پایمالی ہو رہی ہو۔ آپ کو سینکڑوں واقعات ایسے نظر آئیں گے جہاں ان بہنوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ آپ کو سینکڑوں واقعات ایسے نظر آئیں گے جہاں بھائی کی بیویاں ان بہنوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتی ہوں گی اور ان کے لیے زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہوں گی۔ میرے سامنے کئی ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ اگر بھائی کے گھر اس کی بیوی موجود ہے اور وہ تنزن اس گھر کی بہن کو کہے گی کہ تیرے لیے کوئی رشتہ نہیں، اس کو منحوس کہے گی، تیرے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا، تجھے کوئی پسند نہیں کر رہا، تو ایسے واقعات میں موجود ہیں۔ ان واقعات کی شکل میں بسا اوقات وہ بچیاں پھر خودکشی کر لیتی ہیں۔ تو میں تو بیٹیوں سے اور بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اندر پاور پیدا کریں، اپنے اندر قوت پیدا کریں اور بزدلانہ مظاہرہ مت کریں۔ آپ اپنے بھائی کی وارث ہیں، آپ کا بھائی آپ کا وارث ہے۔ وہ جو گھر میں بہو رانی لاتے ہیں وہ بہن کی وارث نہیں ہے، وہ صرف اپنے شوہر کی وارث ہے۔ تو جب اسلام نے ان کے حقوق کا تعین وراثت کی شکل میں کر دیا تو وہیں سے ان کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔